بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم قبلہ اول مسلمانوں کا جو سب سے پہلا قبلہ تھا مسجد اقصیٰ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس مسجد کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یعنی مسجد حرام سے جو مسجد اقصیٰ تک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، سفر معراج، اسے اللہ تعالیٰ نے اس 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل کی میں جو ہے پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ مسجد اقصیٰ یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی۔ یاد رکھیں، مسجد اقصیٰ جو ہے یہ انبیاء علیہ، یعنی کہ یہ جو جگہ ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے یہاں کثیر مزارات ہیں، اور یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ متبرک جگہ ہے۔ تو لہذا سبھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، سبھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلے سنگ بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھا، اس کے بعد سام بن نوح نے، پھر اس کی تعمیر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے کی۔ جب داؤد علیہ السلام کا وصال ظاہری ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے دن رات جو ہے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرواتے، اور انہوں نے جنات سے جو ہے اس کی تعمیر کروائی، کیونکہ آپ کے قبضے میں جنات تھے تو جنات سے آپ نے اس کی جو ہے تعمیر کروائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہونے والا تھا 1 سال پہلے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تازہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت باندھی۔ جب آپ نے نماز کی نیت باندھی، اللہ کی شان دیکھیے، اسی حال میں موت کے فرشتے نے یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کر لی۔ اب یہ عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھ رہے تھے، 1 سال تک کم و بیش یہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اب وہ جو جنات دن میں کام کرتے رات کو چلے جاتے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ موجود ہیں، وہ دن رات کام کرتے رہے، تو مسجد اقصیٰ کی وہ تعمیر کرتے رہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زندہ ہیں، سلامت ہیں، تو اب آپ جو ہے ظاہری طور پر وفات پا چکے تھے، آپ کے جسم مبارک سے روح جو ہے نکل چکی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیے، جب کئی عرصہ گزر گیا تو وہ جو عصا تھا اس میں دیمک لگی، اور وہ عصا جب ہٹا تو آپ زمین پر تشریف لائے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ معظمہ یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے یہ جو ہے مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 16 یا 17 ماہ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ لیکن آپ علیہ السلام کی یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ کعبہ معظمہ جو مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے وہ مسلمانوں کا وہی قبلہ بنے، تو لہذا آپ کی تمنا کو، خواہش کو اللہ پاک نے پورا فرمایا، اور کعبہ معظمہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اور تا قیامت کعبہ معظمہ مسلمانوں کا قبلہ رہے گا۔ لیکن جو ہے سب سے پہلا قبلہ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے، تو لہذا مسجد اقصیٰ سے ہمیں محبت ہے، جس طرح کعبہ معظمہ سے محبت ہے، اسی طرح ہمیں قبلہ اول جو ہے مسجد اقصیٰ سے بھی محبت ہے، اور اس کی سلامتی کی بھی ہم دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو مجاہدین وہاں پہرا دے رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں تمام مسلمانوں کو یہ نالج ہونی چاہیے۔ آپ سے میں اسی وجہ سے گزارش کروں گا، یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو، وہ اس طرح کی نالج لوگوں کو حاصل ہو۔ ہمارے یہاں فی زمانہ لوگ دوسری چیزوں میں لگے، انہیں پتہ نہیں مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ ہے وہ کیا ہے، پہلے قبلے کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا
گا تاکہ مسلمانوں کو اس حوالے سے نالج ہو۔ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے برکت رکھی، اس کے ارد گرد مزارات انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد بھی برکت ہے۔ اب جس کے ارد گرد برکت ہو تو اس کے اندر کیا برکت نہیں ہوگی؟ یقیناً اس کے اندر برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ جو ہے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہے، اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو مسجد اقصیٰ میں اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا یہ بھی بتاتا چلوں، یہ وہی مسجد اقصیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر فرمایا، اور یہ مسجد اقصیٰ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور جب آپ نے مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تو آپ کو لقب ملا امام الانبیاء، یعنی نبیوں کے امام، امام الرسل یعنی رسولوں کے امام۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں امامت فرمائی، اور تمام انبیاء حضور کے پیچھے جو ہے ہاتھ باندھ کر مقتدی کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے اور امام جو ہے مقتدیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت علم عطا فرمایا، اور تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو فضیلت عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو لہذا یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔